انسانی تہذیب کے عروج و زوال میں جو دو تین بنیادی فیکٹرز ہیں اس میں سے ایک اہم فیکٹر عورت ہے۔ آپ تہذیبوں کی عروج زوال کی تاریخ پڑھیں تو اس میں ایک بنیادی رول جو ادا کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس تہذیب نے عورت کو کہاں رکھا، عورت کو کون سا مقام دیا، عورت کو کس نظر سے دیکھا۔ یہ ایک بہت بڑا بنیادی فیکٹر رہا ہے قوموں کے عروج و زوال میں۔ اور اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو تاریخی طور پر دو انتہائی ہمارے اس زمانے میں، اور دراصل وہ ایک ہی چیز ہے۔ میں اس کو کہتا ہوں، ایک ہے قدیم جاہلیت اور ایک ہے جدید جاہلیت۔ جاہلیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایگنورنس۔ جاہلیت کہتے ہیں قرآن و سنت سے بے نیازی، وحی الہی سے مستغنی ہونا، آسمانی ہدایت سے منہ موڑنا۔ خواہ وہ قدیم زمانے میں ہو تو وہ قدیم جاہلیت ہے، اور ہاں آج وہ سپیس ایج کے اندر ہو، کمپیوٹر ایج کے اندر ہو تو وہ جدید جاہلیت ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو دو انتہائی ہیں یہ جاہلیت کی قدیم اور جدید شکلیں ہیں۔ اور تھوڑا سا میں اگر اس کو ایکسپلین کروں آپ لوگوں کے سامنے، دیکھیں قدیم جاہلیت کو جب آپ دیکھیں تو اسلام کی آمد کے وقت وہ اپنے ایک پرفیکٹ جو ایک صورت تھی اس کے اندر موجود تھا۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نے لکھا ہے کہ اسلام کی آمد کے وقت ایران جو سپر پاور تھا اور ایک تہذیب تھی قدیم تہذیبوں میں سے، جو ایران ہے، چین ہے، مصر ہے، تو ایک قدیم تہذیب ہے ایران میں۔ کسرا سپر پاور تھا، بڑی تہذیب تھی۔ اس کے دربار میں یہ بات چل رہی تھی کہ عورت انسان ہے۔ یہ اس وقت دربار کے اندر ڈسکشن ہو رہی تھی ایک سپر پاور کی جو ایک بڑی تہذیب تھی۔ تو یہ ایران کی۔ عرب کی صورتحال تو آپ کے سامنے آپ کی کتابوں کے اندر بار بار پڑھا ہے، تقریروں میں بھی سنا ہے کہ بچیوں کو زندہ درگور کرنا اور عورت کی ذات کی نفی، وہ ایک سیلیبل کموڈیٹی تھی، قابل فروخت جنس تھی، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہاں تک کہ اللہ کے پاک گھر کے طواف میں بھی ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ بالکل ننگا طواف کریں، اور وہ اس پہ احتجاج بھی کرتے لیکن ان کی اجازت نہیں تھی۔ تو اسلام کی آمد سے پہلے جو قدیم جاہلیت تھی جس میں عورت کی ذات کی مکمل طور پر نفی تھی اور اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اچھا، یہ جو قدیم جاہلیت ہے یہ ہمارے اس معاشرے میں آج بھی رسم و رواج کی صورت میں موجود ہے۔ یہ جو شورا ہے، یہ جو کاروکاری ہے، یہ جو تعلیم اور صحت سے محرومی ہے، یہ جو حق مہر، حق وراثت، حق جائیداد سے محرومی ہے، یہ جو مرضی کی شادی کی اجازت نہ دینا ہے، یہ جو چہروں کے اوپر تیزاب پہننا ہے، یہ سارے اس کے مختلف مظاہر ہیں۔ یہ وہی قدیم جاہلیت ہے جس نے پہلے ایک نام کے ساتھ اور اب ثقافت، رواج، روایات اور مقامی قومی اقدار کے نام کے ساتھ مسلط ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورت مظلوم ہے، تاریخی طور پر عورت مظلوم ہے۔ تو ایک چیز تو یہ وہ قدیم جاہلیت ہے جو کہ ہمیں تاریخی کتابوں میں نظر آتا ہے، اور آج بھی رسم و رواج کے نام پر اس کی کچھ جھلکیاں جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں مختلف مظاہر اس کے نظر آتے ہیں۔ دوسری چیز ہے جدید جاہلیت، اور میں نے جس طرح کہا کہ جاہلیت دراصل اس چیز کا نام ہے کہ جب آپ اللہ اور اس کے رسول سے مستغنی ہو جائیں، وہی الہی اور آسمانی ہدایت سے بے نیاز ہو جائیں، اپنے عقل کو خدا بنا لیں، اپنے خواہش نفس کو خدا بنا لیں، اپنی مرضی کو خدا بنا لیں، جمہور کی رائے کو خدا بنا لیں، تو یہ جدید جاہلیت ہے۔ خواہ وہ اس ایج میں ہے یا اس کے بعد جو زیادہ ترقی یافتہ زمانے آئیں گے اس میں ہو۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے بھی عورت کا استحصال کیا، لیکن اس نے یہ کام بڑے دلچسپ نعروں کے ساتھ کیا۔ ویمن رائٹس، مساوات و مرد و زن، آزادی نسواں، اس نے نعرے بڑے خوبصورت رکھے، لیکن اس نے استحصال کا وہی جو عورت کا استحصال جو قدیم زمانے سے اس کو رکھا۔ اور اس کو کیسے رکھا؟ آپ دیکھیں، اس نے عورت کو جو خاندانی نظام ہے اس کو تباہ کر دیا، اور عورت کی جو بایولوجیکل ساخت ہے جو کہ تخلیقی انسانیت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے،
اور اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر اضافی ذمہ داریاں ان خوبصورت ناموں کے ساتھ ڈال دی جو کہ مردوں کی ہیں. اپنی ذمہ داریوں سے ان کو آزادی نہیں دی جو کہ ان کی حیاتیاتی ساخت کی ضرورت تھی, تخلیقی انسانیت کی ضرورت تھی, اور مردوں کی ذمہ داری اس کے اوپر اضافی ڈال دی, اس بیچارے کو اور زیادہ استحصال کا شکار کر دیا. آبجیکٹیفائی ہو گئی, کموڈیفائی ہو گئی, مارکیٹنگ ٹولز بن گئی, اشتہار بازی کی کام آنے لگی, اور اس کی نسوانیت کا جو ہے وہ استحصال ہے. اور آپ دیکھیں, میں حیران رہ جاتا ہوں, یہ جو ویسٹ میں تحریک چلی می ٹو, آپ می ٹو کی تحریک کو دیکھیں, اس میں وہ خواتین ہیں جو معاشی طور پر بڑے مضبوط ہیں, ملینز آف ڈالرز ان کے اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے ہیں, اور جو سماجی طور پر بھی بڑے مضبوط آئیکونز, لیکن وہ بھی می ٹو کا شکار, اس تحریک کا حصہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ظاہری چکا چوند ہے, اس کے اندر جب آپ دیکھیں تو آپ کو ایک مظلوم عورت نظر آئے گی, ایک استحصال زدہ خاتون عورت جو ہے وہ اس کے اندر نظر آئے گی. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ مغرب کے اندر, آپ امریکہ کی دیکھ لیں, ایک بہت بڑی سپر پاور گزشتہ 1945 کے بعد جو آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار دنیا کی قیادت کر رہی ہے. 46 پریزیڈنٹس آئے ہیں, 46 صدور آئے ہیں امریکہ کے, ایک بھی خاتون, ایک بیچاری ہیلی آئی تھی, اس کو بھی شکست ہوئی. آج بھی جو لوگ ایکسس رکھتے ہیں انفارمیشن تک, وہاں پہ تنخواہوں میں, وہاں پہ کام کے دبرانیے میں, یہ میں نے ابھی آپ کے اس مجلس میں آتے ہوئے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ پڑھی ابھی جو جاری ہوئی ہے کہ پورے گلوب میں صرف 6 ممالک ہیں جہاں حقیقت میں مساوات مرد و زن ہے, باقی نہیں ہے. تو یہ ایک سراب ہے, اور اس کو مجھے اس کی جو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے وہ بھی. ابھی آپ دیکھ لیں, میں چین گیا تھا تقریباً کوئی 8-10 سال پہلے, 1 مہینے کے لیے ہم اسٹیٹ ٹیسٹ پر. میں یہ واقعہ اکثر سناتا ہوں, سینٹ میں بھی سناتا ہوں, کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا. جب آپ نے فطرت کے جو ٹریک ہے, جو سڑک ہے, اس پٹلی ہے, اس سے ایک دفعہ عورت کو اتار دیا نا, پھر وہ اس پہ واپس نہیں چھوڑتی. مثلا 1985 میں ڈینگ زیاؤپنگ چین کا صدر تھا, اور ڈینگ کو جدید چین کا بانی کہا جاتا ہے. ماؤ نے آزادی دلائی تھی, لیکن کمیونسٹ کہتے ہیں کہ ماؤ نے غربت ختم نہیں کی, اور ڈینگ نے غربت ختم کر کے جو اوپننس کی پالیسی رکھی, اس سے جدید چین جو ہے ایک سپر پاور بن رہا ہے. تو ڈینگ نے ایک پالیسی اپنائی, سنگل چائلڈ. میں نے جب وہاں اس کو دیکھا, مجھے بڑے دلچسپ قسم کی, شنگھائی بہت بڑا شہر ہے, 2 کروڑ آبادی ہے. شنگھائی کے میئر نے ہمیں بریفنگ دی, ایک 7 ممالک کا ایک وفد تھا, اور انہوں نے کہا کہ ہم عورت کو اب انسینٹیو دیتے ہیں, ٹیکس ایگزیمپشن دیتے ہیں, اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں مختلف چیزوں میں, تاکہ وہ بچے پیدا کریں. لیکن وہ نہیں آ رہے. ہوا یہ کیا, جو ابھی میری بہن نے بات کی, ڈاکٹر رخسانہ جبی نے, کہ جب بھائی نہیں ہوگا, جب باپ نہیں ہوگا, تو یہ کیسا معاشرہ ہوگا. یہی معاشرہ اس وقت چین کا ہے. 1985 میں, اس کو ذرا غور سے سن لیجیے, ایک ماں باپ تھے, انہوں نے, ان کو اجازت تھی ایک بچہ پیدا کرنے کی, انہوں نے ایک بیٹا پیدا کیا. دوسری طرف دوسرے ماں باپ تھے, ان کو بھی اجازت تھی ایک بچہ پیدا کرنے کی, انہوں نے بیٹی پیدا کی. بیٹے اور بیٹی کی شادی ہو گئی, تو 4 = 2, 4 سے 2 بن گئے. ان 2 کو اجازت تھی ایک پیدا کرنے کی, تو 2 = 1. تو 4 = 2 = 1. تو اس وقت جو چین کا بندہ ہے نا, چین کا, اس کے نہ پپو ہے, اس کی نہ خالہ ہے, اس کی نہ کزن ہے, وہ برائلر مرخ ہے, اس کی کوئی سماجی لائف ہی نہیں ہے, وہ کوئی خاندان ہے, وہ مشیر ہے, وہ احساسات سے خالی ہے, وہ بیچارہ نفسیاتی صحرا کے اندر ہے, ایک روحانی صحرا کے اندر ہے, اس کی کرب کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. اچھا, یہ تو سماجی طور پر نقصان ہوا. اب جو معاشی طور پر ہوا, وقتی طور پر جب آپ عورت کو نکال دیتے ہیں گھر سے, کارخانے میں لگا دیتے ہیں, یا دفتر میں لگا دیتے ہیں, یا معیشت کے اس میں لگا دیتے ہیں جو اس کا خاص دائرہ ہے. عورت معیشت میں رول اس کا حق ہے, لیکن اپنے دائرے میں رہتی ہے, اپنے. لیکن جب آپ اسے مردوں کے ساتھ بلا تفریق دائرے میں لگاتے ہیں, اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا ہوتا یہ ہے کہ وقتی طور پر معیشت کا پہیہ انتہائی تیزی سے گھومنے لگتا ہے, انسان کو مسحور کر دیتا ہے,
مسحور کر دیتا ہے انسان کو. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اس کے اثرات آنے شروع ہوتے ہیں. یہ جو اکانومسٹ رسالہ ہے جس کو ویسٹ کا برین کہا جاتا ہے، میں نے ان کے ایک آرٹیکل پڑھا چائنا کے اوپر. اس نے لکھا تھا کہ 2040 تک چین ترقی یافتہ ہونے سے پہلے بوڑھا ہو جائے. بچے نہیں ہیں. چین کی موجودہ ترقی کے اندر ایک ڈسیسیو فیکٹر جو تھا وہ ان کی آبادی تھی، ینگ پاپولیشن. جاہلیت ہے، اس کو میں جدید جاہلیت کہتا ہوں. وہ بھی اللہ کی ہدایت سے مستغنی، یہ بھی اللہ کی ہدایت سے مستغنی. وہ اپنے مشرکانہ روایت کی وجہ سے، یہ اپنے عقل، اپنی فہم، اپنی دانش اور اپنی نفس اور اپنی مرضی اور اپنی جمہور کی اس کی وجہ سے ہے دونوں ہی جاہلیت. اچھا پھر آپ دیکھ لیجئے، ابھی 8 مارچ کو پورے پاکستان میں چیز ہو رہی تھی. سوئٹزرلینڈ نے ریفرینڈم کیا اور 51% رزلٹ کے ساتھ برقع کو بین کر دیا. پتہ ہے کتنے لوگ وہاں برقع پہنتے ہیں؟ اونلی 30. پورے سوئٹزرلینڈ میں صرف 30 خواتین برقع پہنتی ہیں. یہ کیسی برقع ہے اور اس کی کتنی طاقت ہے کہ سوئٹزرلینڈ جیسا ملک صرف 30 خواتین کے برقعے کو برداشت نہیں کر سکا اور 51% اس کے ساتھ اس نے برقع بین کر دیا. ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کل میں پڑھ رہا تھا، اس نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے اس کی شدید مذمت کی. صرف 30 خواتین کا برقع. اچھا پھر اسی کے ساتھ کہے کہ ماسک ضرور پہننا ہے، ماسک پہننا ہے، برقع نہیں پہننا. یہ کیسی تہذیب ہے کہ جس میں فریڈم آف سپیچ تو آپ کو ہے، فریڈم آف ڈریس نہیں ہے. فریڈم آف سپیچ تو اس حد تک ہے کہ آپ قرآن کی جلاتے ہیں سڑکوں کے اوپر، آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے ہیں، یہ فریڈم آف سپیچ ہے. لیکن فریڈم آف ڈریس نہیں ہے. میں نے بولے کیسے ڈریس اپ ہونا ہے، یہ نہیں ہے. تو یہ جدید جاہلیت ہے. اچھا ہم نے ان دونوں کو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ میں ایک صرف میری بہن نے بات کی، لیکن میں سمجھتا ہوں اقبال جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی شخصیت دی ہے کہ اگر ہم ان کو پڑھے، ان کو سمجھے، وہ میرے خیال میں گزشتہ 200 سال میں واحد شخصیت تھے کہ جنہوں نے گزشتہ 1400 سال کی تفسیری لٹریچر اور اسلام کی لٹریچر کو پڑھا تھا، جذب کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مغرب کے تمام جدید فلسفوں کو بھی جذب کیا تھا. وہ خود کہتے ہیں کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. اس کے بعد انہوں نے جو اظہار کیا ہے نا وہ خیر معمولی ہے، وہ خیر خصوصاً فارسی کے اندر. یہ جو اس سے ہوتا ہے نا مغربی تہذیب کو انہوں نے اس رخ کو دیکھا، انہوں نے چند اشعار میں اس کو رپورٹ کیا. وہ کہتے ہیں تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت کیا کہتے ہیں؟ ماں بننے کا جذبہ. ماں، ایک عورت کے اندر فطری طور پر ایک جذبہ ہوتا ہے، ماں بننے کا جذبہ اور مامتا، یہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے ماں، بچے کی پیدائش کا شوق، جذبہ، اور دوسرے پھر اس بچے کو پالنے کا جذبہ. یہ تہذیب فرنگی ہے اگر مرگی عمومت ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت. بالکل مہر لگایا. مغربی تہذیب گواہ ہے، چین گواہ ہے، ساری پرانی تہذیبیں گواہ ہے. موت ہے یہ. جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں ایسے علم کو ارباب نظر موت. بیگانہ رہے دی سے، جو ابھی میرے بہنوں نے بات کی، بیگانہ رہے دی سے اگر مدرسہ زن ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت. تو یہ وہ چیز ہے. اچھا اسلام اس کے لیے آیا تھا جو میری بہنوں نے بات کی کہ ان تمام جاہلیتوں کو، خواہ وہ قدیم ہو جدید ہو، اس کو ختم کریں. اور اسلام کا جو اعتدال کا راستہ ہے، جو چشمہ صافی ہے، اس سے انسانوں کو ہم کنار کریں. اور یہ اسلام نے کیا. یعنی اس زمانے میں یہ کہنا کہ عورت کو حق جائیداد ہے، حق وراثت ہے، حق مہر ہے، مرضی کی شادی کا حق ہے، ان سے مشورہ لیا جائے گا، وہ فتویٰ جاری کریں گے، یہ بہت بڑی بات ہے 1400 سال پہلے. یعنی آپ دیکھ لیں حضرت خدیجہ بزنس ویمن تھی، امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتی تھی. پھر آپ دیکھتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں 2210 احادیث ان سے روایت ہیں
مکثرین صحابہ میں سے ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر جیسے جلیل القدر صحابہ ان کے شاگرد ہیں۔ 4 چارٹر آئے ہیں انسانی حقوق کے۔ سب سے پہلے میگنا کارٹا، اس کے بعد فرینچ ریولوشن کے موقع پہ، اس کے بعد بل آف رائٹ امریکہ کے اوپر، اور چوتھا ہے یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس آف دی یونائٹڈ نیشن۔ ان چاروں میں سب سے قدیم، سب سے تفصیلی چارٹر خطبہ حجۃ الوداع ہے، جو 119 دفعات پر مشتمل ہیں، اور جو ریکمنڈیشنز نہیں ہیں، ایمان کا حصہ ہے، کوئی اس پہ عمل نہیں کرے گا گنہگار ہوگا۔ اس میں آخری خطبے میں بڑے واضح طور پر لائن کھینچی گئی کہ بھئی یہ خطرات ہیں، ان خطرات کو بند کر دیا گیا خواتین کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے۔ تو اسلام اس لیے آیا ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ کر لے۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ نہیں دی۔ اب ہم پاکستان کے تناظر میں دیکھیں، میں تھوڑی سی بات کو مختصر کرتے۔ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا ہے آرٹیکل 34۔ آرٹیکل 34 کہتا ہے steps shall be taken to ensure full participation of women in all sphere of national life. Article 35 کہتا ہے the state shall protect the marriage, the family, the mother and the child. اچھا، یہ جو پرنسپل آف پالیسیز ہیں فرام 30 to 40 جو آرٹیکلس ہیں پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے، یہ خلفائے راشدین سے لیے گئے ہیں، اور یہ ایک مثالی معاشرے کے ریاست کو پابند کرتا ہے کہ وہ اس مثالی معاشرے کو قائم کرے گا۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ جو ریسنٹ سینسز آئی ہیں مردم شماری، اس کے مطابق پاکستان میں مردوں کی آبادی ہے 50.8 اور خواتین کی آبادی ہے 49.2، تقریباً برابر ہے۔ ویسے تو یہ مت تھا کہ عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں، لیکن سینسس نے جو آخری ہوئی ہیں اس نے ثابت کر دیا کہ تقریباً برابر ہے۔ اچھا، اس میں اگر آپ دیکھیں ہماری لٹریسی ریٹ ہے 60%۔ 60% لٹریسی ریٹ میں 70% مرد لٹریٹ ہیں اور اونلی 50% خواتین لٹریٹ ہیں۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں، اس سے آگے جائیں، پاکستان کے بینکنگ سسٹم میں صرف 7% بینک اکاؤنٹس خواتین کے، اونلی 7%۔ پھر آپ دیکھ لیجئے موبائل فون یوزرز ہیں، اونلی 33% خواتین موبائل فون یوزرز ہیں۔ یہاں پہ بات آئی ہے، دیکھیں ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کی جتنی بھی مخالفت کریں، اس سے کسان جتنا رونا دھونا کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ وقت کا پہیہ ہے، یہ چلے گا، یہ آگے بڑھے گا۔ شعور، آگہی، تعلیم، فہم اور سمجھ اس کا علاج ہے کہ آپ جس طرح بات آئی کہ اللہ کا خوف دلوں کے اندر بٹھا دو، آزادی کے ساتھ رسپانسبلٹی، اس کا احساس لوگوں کو دے کہ ہر آزادی احساس ذمہ داری کا تقاضا کرتی ہے۔ آئین حق زنجیر پاس، رشتہ آئین حق زنجیر پاس، میرے پاؤں کی زنجیر ہے رشتہ آئین حق، دین اسلام کا رشتہ ہے۔ فاصل فرمانے جناب مصطفیٰ اور میرے پاؤں کی زنجیر ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان۔ ورنہ گردد تربتش گردید میں، ورنہ تم مجھے دیکھ لیتے کہ میں حضرت فاطمہ کے قبر کا طواف کرتا، سجدہ برہا کی اوپا شیٹ میں، اور تم مجھے دیکھتے کہ میں ان کی قبر کے خاک کو سجدے کرتا۔ اگر دین حق مجھے نہ روکتا اور فرمان مصطفیٰ میرے پاؤں کی زنجیر نہ بنتا تو میں حضرت فاطمہ کے مزار کا طواف کرتا اور ان کے قبر کی خاک کو سجدہ کرتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو کہتے ہیں نا شاعرانہ مبالغہ۔ یہ اس لیے کہ امت اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو مجھے آپ لوگوں سے بڑی امیدیں ہیں کہ آپ لوگ اس انداز سے آگے بڑھیں، ایگریسو انداز سے، اور بڑی تعلیم یافتہ کوالیفائڈ لیڈرشپ آپ کے یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ آپ ہی حقیقی نمائندے ہیں خواتین کے، مظلوم خواتین کے، پاکستان کے مظلوم 50% آبادی کے، آدھی امت کے، اور آپ ان کی صحیح آواز بن سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔